کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غم ہونے کا کیا آپ کے غم ہونے کا کیا نتیجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ تبارک و تعالی کم عمر عطا فرمائے اور میری امت سے پہلے جتنی بھی امت دنیا میں آئے وہ ہزار برس اس دنیا میں رہے اور ان لوگوں کو ہزار برس ان کو اللہ تبارک و تعالی عبادت کرتے رہے، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے۔ میری امت 60 سال 70 سال 80 سال یعنی تک ان کی عمر محدود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری کا عطا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین مت ہوئیے، افسردہ مت ہوئیے، آپ کی امت کو میں ایسا گفٹ ایسا تحفہ عطا فرما رہا ہوں جو تمام پچھلی امتوں کو میں نے عطا نہیں فرمایا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہے، اس کے ساتھ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے اگر آپ کی زندگی میں اگر آپ کو ایک شب قدر میسر ہوئی اور آپ اس کے صحیح معنی میں اس کا حق ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 83 ایئرس یعنی 83 سال 4 منتھ 4 مہینے آپ کو زندگی کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے کتنی عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری زندگی بھر پورے سال بھر رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال بھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بندہ پورے 12 مہینے تلاش کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ، ایسا رحمتوں والا مہینہ، ایسے انوار و برکات کا مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو خود تلاش کرتی ہے۔ عام دنوں میں عام مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سال کے 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سال کے 11 مہینے اگر بندے کو ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تقسیم کی جاتی ہے، بانٹی جاتی ہے، تو رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ، ایسا رحمتوں والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، ایسے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت خداوندی بانٹی نہیں جاتی، تقسیم نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت خداوندی برسائی جاتی ہے، لٹائی جاتی ہے۔ یعنی آپ کی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر عام دنوں میں آپ ایک روپیہ صدقہ کریں تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر رمضان المبارک میں آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 70 روپیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے، 70 روپیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں تاکہ سب بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے حیلہ ڈھونڈتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ سنیں کہ ایک زانیہ عورت یعنی ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے والی، ہر 10 منٹ کو ہر 10 سیکنڈ کو زنا کرنے والی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ کیا ریزن؟ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پارے 15 میں ارشاد فرماتے رکن نمبر 3 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، تم زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کیونکہ وہ بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا یہی برا راستہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں زنا برا راستہ ہے، گناہ جس کے کرنے کی وجہ سے اگر شریعت میں یہ مسئلہ ہے اگر زنا اگر کوئی شخص کرے جو شادی شدہ ہے، زنا شادی شدہ رہنے کے باوجود اگر زنا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے، یعنی اس کو بنوکیلے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دینے کا حکم ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں گے، اگر غیر شادی شدہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کو کیوں معاف فرمایا، کیوں اس کو جنت میں ڈال دیا؟ اس کے قریب رشتے دار ہیں، جب اس کے خواب میں آئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ جو واقعات آتے ہیں یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے
جس زمانے میں کس ولی کے کس صحابہ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا، یہ عام انسان بشری تقاضا ہے، آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واقعات رونما بتانا، اللہ کی عبرت بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے، کتنے ذو جلال و اکرام ہے۔ اللہ کی صفت ہے غفور الرحیم، ذو جلال و اکرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے بھی، بخشنے والے بھی، اور اللہ کی صفت ہے ذو جلال و اکرام، جلال والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس آدمی کو، اس عورت کو، اس کے قریبی رشتے دار کو خام میں وہ عورت آئی اور کہنے لگی وہ عورت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارا کیا معاملہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ادا تمہاری پسند آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرماتی، حالانکہ تم ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں اپنی زندگی گزارا کرتی تھی اور اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپناتی تھی، سنت کے خلاف کام کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیوں آخر کار جنت میں ڈالا ہے؟ تو اس عورت نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرا معاملہ پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دھتکار دیا، یہ کہہ دیا کہ تیرا کوئی نام اعمال ایسا نہیں ہے جو تیری نیکی کی وجہ سے میں تجھے جنت میں ڈالوں، صرف ایک وجہ ہے، ایک وجہ۔ آپ اگر سنیں گے پریشان ہو جائیں کہ ہم آج کے دور میں کتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس عورت نے فرمایا کہ میرا جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس واسطے معاف فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ایک ادا زندگی میں پسند آئی۔ وہ ادا کیا تھی؟ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے۔ وہ ادا یہ تھی کہ وہ زانیہ عورت جب اذان ہوتی تھی، اذان کے احترام میں، اذان کے ادب میں گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر ہر ایک کو خاموش بٹھایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اس اذان کا احترام، یعنی اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اس تعریف کی وجہ سے، اللہ تبارک احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زانیہ عورت کو پروانہ مغفرت اس کے ہاتھ میں عطا فرما دیا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ آج سے بہت سے لوگوں کا یہ مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے، دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت صرف میری امت کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان رہے گا، رائے کے دانے کے برابر ایمان رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث بہت سے لوگوں نے سنی ہے، بہت سے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے، مگر اس کا مطلب نہیں معلوم ہے کسی کو۔ رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے پاس ایمان رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرماتے ہیں، پروانہ مغفرت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم اس کے حدیث کے مطلب سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ بہت سے لوگوں کا دماغ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کا ہی واقعہ ہے، تھوڑی چھٹی کا ہی واقعہ ہے۔ ایک صاحب رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ تو نہیں ہے، مگر ریزن ہوں گا، کچھ ان کی مجبوری ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے روزہ لینے کی تو آپ 4 لوگوں کے سامنے کھا لیتے ہو مت پھر، 4 لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہونا کہ آپ روزہ نہیں ہے۔ تو وہ صاحب بڑی عمر کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کا کیا کہنا ہے، میں خود اپنے کانوں سے سنا ہوا جملہ ہے۔ تو صاحب نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والے، میں اتنی سال زندگی گزار دیا، 65 ایئرس میں نے زندگی گزار دیا، 65 سال میں نے زندگی گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ایک ادا تو پسند آئی ہوں گی، اس ادا کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دیں گے۔ وہ صاحب کا جملہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گناہوں سے پاک صاف رہنے کے باوجود بھی، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کے باوجود بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمیں اللہ والی صفات عطا فرما دیجیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا امیر بنا کر بھیجا۔ امیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑا سے بڑا لیڈر۔ آج ہمارے سامنے اگر ہمارے لوگوں نے اگر کسی کو بڑا لیڈر بنا دیے تو ہم لیڈر کی بات نہیں سنتے، امیر کی بات نہیں سنتے۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو چاہا میری مرضی، میں بڑا ہو چکا ہوں، میرے اختیار میں جو چاہوں کروں گا۔ لیڈر کا تو چھوڑیے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ جب آپ بسنے والوں کو پہنچ جاتے ہیں تو بہت سے نوجوان بچوں کا یہ عالم
ماں باپ کو جواب دینے لگتے کہ اب میرے اختیار میں جو چاہے کروں گا، اپنی مرضی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کتنی محبت تھی، کتنی انسیت تھی، کتنی الفت تھی. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ امیر بنا کر بھیجے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے من والسلوى یعنی چکن کا گوشت پیش کیا گیا، طرح طرح کی ڈشیں پیش کی گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ رونے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہوئے. یہاں پہ بات غور طلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیوں رونے لگے؟ امیر المومنین رونے کی وجہ سے. کیا کہنے لگے؟ امیر المومنین ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی لفظش ہوئی جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو ہمیں بتائیے، ہم فوراً آپ سے معافی مانگ لیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک اٹھنے گئی، آدھے گھنٹے تک مسلسل رونے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی کی ہمت نہیں کہ امیر المومنین کو ہاتھ لگا کر پوچھے کہ آپ کو کیا ہوا، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں. آج ہمارے سامنے اگر امیر بیٹھ جائے، امیر کے سامنے بڑا لمبا کر کے بڑھ جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بڑا لمبا کر کے بڑھ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے حضرات کے سامنے بڑے حضرات موجود رہتے ہیں. نوجوان بچوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے سامنے پر پھیلا کر بڑھ جاتے ہیں اور ان کو بلانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے. ہمیں نوجوان کو بہت افسوس کی بات ہے، اخلاق ہمارے پاس نہیں. سب سے بڑے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد ہم تمام کو اخلاق سکھانا تھا. آج ہم اخلاق سے محروم ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی. آدھے گھنٹے تک مسلسل حضرت جابر رضی اللہ عنہ رونے لگے تو ایک صحابی ہمت کر کر آپ کے رانے مبارک کو چھو کر، وہ بھی اخلاق کے دائرے میں لے کر چھوئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ آواز کو پست کر کہنے لگے. جابر رضی اللہ عنہ اپنے آنسو پوچھ کر کہنے لگے مجھے تم سے کوئی گلا شکوہ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. میں اس واسطے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے سامنے چکن کا گوشت پیش کیا گیا ہے اور بڑے سے بڑے تحفے، بڑے سے بڑے ڈشیں میرے سامنے پیش کیے گئے، یہ پیش ہونے کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اے اللہ مجھے میرے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں دینا، دنیا میں نہ دینا. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اچھا کھانے کو ملا تو یہ سوچتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، دنیا میں ہمیں اس کا بدلہ عطا فرما دے رہا ہے، جنت میں ہمیں لے جا رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ میرے نیک اعمال کا بدلہ آپ دنیا میں دیجیے، یہ دار امتحان ہے، میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے اس دنیا میں آیا ہوں، آپ مجھے آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا اعلان بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے اے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مخاطب فرما رہے اے میرے بندو تم اگر دنیا میں میری مرضی کے مطابق میں نے جو احکام نازل کیا ہے اس کو بجا لائیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے میرے حکم کے مطابق اگر تم گزاریں گے تو میں تمہیں آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے دوں گا، ورنہ تمہیں زندگی گزارنے نہیں دوں گا، تمہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے لیے مغفرت کی دعا فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا جسم اطہر پاک ہے، جس کا گناہوں کی طرف دل ابر نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میری مغفرت فرمائیے. کس نے بیان فرمایا؟ میری امت نے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رمضان المبارک سے جو متعلق ہے دعا کا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے کا شب قدر کا رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے. رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور رمضان المبارک میں ایک بڑا واقعہ کیا پیش آیا؟ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں عطا فرمائی. اس کی خیر نہیں لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 رشب کو یا پھر 23 رشب کو یا پھر 25 رشب کو یا پھر 27 رشب کو یا پھر 29 رشب کو، یہ 5 تعدادوں میں آپ شب قدر کو تلاش کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشر میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ آخر عشر میں شب قدر لیلۃ القدر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ رحمتوں والا اس میں اعتکاف فرمایا. یعنی پورا 10 دن تک مسجد میں ہی